یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہ اس معنی کر بہت خوبصورت بھی ہے، اس کے مقدر بہت حسین ہے، اور یہ ہمارے لیے تو میری ذات کے لیے تو کم سے کم یہ IPS اور IAS سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کوئی مانے نہ مانے ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میرا ضمیر تو یہ کہتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے۔ ایک عام گتا ہوتا ہے، گھر کے اندر پڑا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اسی گتے کو ذرا قرآن کے اوراق کے ساتھ جوڑ کر جلد کر کے دیکھیے تو سب کیا کہتے ہیں، نہیں یہ اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا، حالانکہ گتا ہی تو تھا۔ نسبت لگی قرآن کے ساتھ، گتے کی بڑی عزت ہوگی۔ تو پھر جس کے سینے میں قرآن آئے اس کی عزت نہیں ہوگی؟ نہیں ہے اس کی عزت؟ دنیا والے نہیں کریں، میں اپنے بچوں کو آپ سے کہوں گا، علماء برادری سے کہوں گا، ہماری عزت اگر کوئی نہیں کرتا ہے، ہمیں حقیر جانتا ہے، اللہ کے لیے اس کو برداشت کیجئے، اور اپنے آپ میں کبھی احساس کم تری کا شکار نہ ہونے دیجئے۔ اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ اگر تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے تو یہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے منتخب فرمایا۔ ہاں، ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ اس قرآن کو عملی طور پر زندگی میں لائیں۔ اب عملی کردار ہمیں ثابت کر کے بتانا ہے کہ قرآن والے کی زندگی کیسے ہوتی ہے، عملی طور سے ہمیں بتانا ہے کہ قرآن والا ایسا ہوتا ہے۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں ہے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے آتا اللہ القرآن، کہ جسے اللہ نے قرآن دیا، اور قرآن دینے کے بعد پھر وہ رات کو اٹھ کر کے اس قرآن کو پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا امت یہ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھے گی؟ کہاں ہم نے قرآن پڑھنے؟ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی جن کو پتہ کیا کہا گیا، کامل الحیاء والایمان، اور عاشق قرآن جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی قرآن پڑھتے ہوئے ظالموں نے انہیں شہید کیا تھا۔ قرآن کے بڑے عاشق تھے سیدنا عثمان، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے دل کو دیکھنا چاہو نا کہ تمہارا دل بنا ہوا ہے کہ بگڑا ہوا ہے، جب تمہارا دل بنا ہوا ہے کہ بگڑا ہوا ہے، تو سیدنا عثمان فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھنا شروع کرو، اگر قرآن پڑھنے میں تمہارا دل لگتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل بنا ہے، اور اگر ایک صفحہ پڑھا اور ایک رکوع پڑھا اور دل کہتا ہے کہ بند کر دے، موبائل دیکھنا شروع کر دے، تو پہچان لو کہ تمہارا دل بگڑا ہوا ہے۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن، دھول جمی ہوئی قرآن، کبھی ہفتے میں کبھی 10 دن میں کسی نے کھول لیا تو کھول لیا۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ کسی کی شادی ہو تو اس کے سر کے اوپر رکھ کے اس عورت کو، بچی کو نیچے سے نکال دیا جائے؟ یہ قرآن اس لیے ہوتا کہ جھگڑے ہو تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہاتھ رکھ کے مار مار کے قسمیں کھائی جائیں؟ یہ قرآن اس لیے تھا؟ یہ قرآن اس لیے تھا کہ کوئی مرے تو 40 لوگوں کو بلا کر کے بٹھا کر کے قرآن پڑھاؤ؟ نہیں، یہ قرآن اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری دنیا آخرت کی عزتیں تمہیں ملنے تھی، اور جس نے اس کو امام بنایا قرآن کو، اللہ کی قسم اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت دیا اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ہاں، اس کی دور جانے کی مثال نہیں ہے۔ ہمارے اس خطے کے ایک معتبر عالم مفتی فیض الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، زندہ مثال ہے، آپ کے علاقے کے تھے، ایک مختصر سی عمر لے کر دنیا میں آئے، اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اس وقت وہ جنت کے مکین ہیں۔ تو ان کی ساری عزت کا راز اللہ کا قرآن تھا، کہ اللہ کا قرآن اس کو اپنی زندگی میں لایا اور عملی طور سے لا کر کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی، اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کے بعد ان کے واسطے سے آگے ہزاروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اور قیامت تک کے لیے مفتی صاحب کا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ قرآن سے جوڑ رہے ہیں۔ تو عزت ملی دنیا کے اندر کے نہیں، یہ تو دنیا کی عزت تھی کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اپنے زمانے کے بڑے بڑے افسر، اپنی جگہ کے بڑے عہدے والے لوگ آ کر کے حاضر باش ہو کر کے جھک کر کے سلام کیا کرتے تھے، حالانکہ مفتی صاحب ایک عالم ہی تو تھے، لیکن قرآن کو امام بنایا تو رہتی دنیا تک کے لیے، جب تک دنیا میں رہے عزت سے رہے۔ آج بھی لوگ عزت سے نام لیتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ کا جو مقام ملنا ہے تو ہم اللہ سے اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں۔